بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توحید کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بے پناہ فوائد و فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کی صدا بلند کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرو۔ اگر کوئی شخص گھر میں موجود نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجا کرو کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر اس کے فوراً بعد سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ ایسا کرنے سے خداوند متعال کی جانب سے تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور تم رزق کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کیا تو چند ہی دنوں میں اس کی حالت بدل گئی اور وہ اپنے پڑوسیوں کی بھی مدد کرنے لگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ گھر سے نکلتے وقت 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سلامتی کا موجب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اس سورہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو کیونکہ یہ قرآن کا نور ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے دن یا رات میں سورہ توحید یا سورہ قدر کی 100 مرتبہ تلاوت کی تو اس کے مرنے کے بعد اللہ اس کی قبر میں اس کے آگے اور اس کے پیچھے ایک نور قرار دے گا جو بہشت تک اس کے ساتھ ہوگا۔ سورہ توحید بے پناہ خصوصیات رکھتی ہے، جیسے آنکھ کے درد کا ختم ہونا، 11 مرتبہ پڑھنے سے سفر کے دوران انسان کی حفاظت، سوتے وقت تلاوت کرنے سے 50 فرشتوں کا انسان کی حفاظت پر مامور ہونا، فقر و فاقہ تنگ دستی کا دور ہونا اور 200 مرتبہ جمعہ کے دن تلاوت کرنے سے گناہوں کی بخشش ہونا وغیرہ شامل ہے۔ اس سورہ کی تلاوت سے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں و ثمرات حاصل ہوں گے۔ بے شک سورہ اخلاص آخرت کے عذاب سے نجات اور قبر میں نعمت و شادمانی کی بشارت دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر فریضہ نماز کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ترک نہ کرے۔ جو شخص ہر فریضہ نماز کے بعد اس سورے کو پڑھے گا تو اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی جمع کر دے گا اور اس کو اور اس کے والدین اور اس کی اولاد کو بخش دے گا۔ ویڈیوز پسند آنے پر سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔